کہ جاگیر فدق کا اصل معاملہ کیا ہے، یہ تنازع کیا ہے، اور کیوں اہل تشیع حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب کہتے ہیں کہ فدق کو غصب کیا تھا۔ اب آگے الفاظ فغضبت فاطمہ، بس فاطمہ غضبناک ہاں، ہوئی ناراض ہو اور گئی، تادم ترک وصال، کے تعلق کر لیا۔ بالکل یہاں سے اب اگلا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ میں نے امام زہری کے 4 شاگردوں کا نام لیا، چاروں شاگردوں کو آپ نکال لیں، سب کہتے ہیں کہ یہ زہری کے الفاظ ہیں، اوہ سب کہتے ہیں یہ اندراج ظہری ہے۔ یہ- اہل سنت کے یہاں سیدہ کائنات کا جو جواب ہے، قرآنی جواب ہے، جی، جی۔ وہ ثابت نہیں ہے۔ ایک بھی روایت ثابت نہیں، اچھا، ثابت نہ ہونا بتا رہا ہے کہ انہوں نے فیصلے کو مانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہوتے یا سیدہ کائنات کے ساتھ؟ ہم سیدہ کے ساتھ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، ہم آپ کے سامنے تاریخ اسلام کا ایک اور اہم ترین موضوع آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، اور یہ انتہائی کرٹیکل، انتہائی متنازع موضوع ہے، اور اس موضوع سے شیعہ سنی تفریق شروع ہوتی ہے۔ یعنی شیعہ سنی تفریق کے اندر جو مسائل ہیں، جیسے خلافت کا مسئلہ ہے، سیدہ کائنات کی شہادت کا مسئلہ ہے، اور کئی ایسے مسائل ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج کا ہمارا موضوع سخن ہے، وہ ہے جاگیر فدق کا معاملہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت بنے، تو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر یا پیغام بھیجا حضرت عائشہ کے ذریعے کہ جاگیر فدق جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ خیبر کے موقع پر یہودیوں سے ملی تھی اور بغیر کسی جنگ کے حاصل کیا تھا، تو وہ فدق جو تھی، کیا نام ہے، وہ حضرت فاطمہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ مجھے چاہیے، اور میں اسی طرح کفالت کروں گی بنو ہاشم کی اور ان لوگوں کی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کی کرتے تھے، ٹھیک، میں مساکین، جس میں فقراء، جس کے اندر مسافر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو جاگیر فدق یا باغ فدق دینے سے انکار کر دیا، اور دلیل یہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء دنیا میں جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس پہ حصہ امت کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیدہ کائنات ناراض ہوئیں بخاری و مسلم کے مطابق، اور انہوں نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کی، یعنی ترک تعلق کر لیا، جو روایت بخاری و مسلم کے اندر موجود ہے، اور پھر ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رات میں ان کا نماز جنازہ پڑھایا، اور ابو بکر صدیق کو انفارم نہیں کیا، نہیں بتایا، اور پھر اس کے بعد ان کی تدفین ہو گئی۔ یہ حدیث یہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے، اور اس حدیث کے جو مرکزی راوی ہیں امام زہری ہیں۔ اب ہم اس موضوع پر آج جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، ایک بڑی علمی شخصیت ہیں، اور ہمارے چینل کی اس سے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں زینت بنتے آئے ہیں، مولانا طلحہ علوی صاحب، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو آج ہم اس موضوع پر ان سے بات کریں گے کہ ہمیں ان سے یہ جاننا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو جاگیر فدق، جو باغ فدق سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نہیں دیا تھا، آیا یہ ان کی قرآن و سنت سے دلیل ٹھیک تھی، ان کا فیصلہ ٹھیک تھا، یا وہ خطا پہ تھے یا غلطی پہ تھے؟ اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو مطالبہ ہے، آیا وہ صحیح تھا، غلط تھا، اور وہ حق بجانب تھیں؟ تو یہ ساری جو پیچیدگیاں ہیں آج ہم طلحہ علوی صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم مولانا طلحہ علوی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو طلحہ علوی صاحب، ہمیں سب سے پہلے مختصراً یہ بتائیے کہ جاگیر فدق کا اصل معاملہ کیا ہے، یہ تنازع کیا ہے، اور کیوں اہل تشیع حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب کہتے ہیں کہ فدق کو غصب کیا تھا؟ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔
اصل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خیبر کی فتح کے بعد کچھ مال عطا کیا تھا یہودیوں سے. جب خیبر فتح ہوا تو ساتھ کے جو جاگیریں کہہ لیں، رقبہ کہہ لیں، آبادیاں کہہ لیں، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان تو خیبر کا قلعہ فتح کر گئے ہیں، اب ان کا اگلا جو سٹانس ہے اب ہماری باری ہے. تو وہاں کے جو یہودی ہیں ساتھ کے علاقوں کے مضافات کے، انہوں نے وڈرا کر دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ آپ ہم سے کچھ زمینیں لے لیں اور ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں. اس کو آپ جزیہ کا نام دیں، اس کو آپ ٹیکس کہیں، جو بھی کہیں. اور آج بھی حکومتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی لڑائی سے بچنا چاہے، جنگ سے بچنا چاہے، وہ سیکیورٹی دیتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ ہم نے اپنے نبی کو جو اموال دیے ہیں، ما افاء اللہ، ہم نے جو اپنے نبی کو عطا کیا ہے، کون سا مال؟ جس پر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے. یعنی کہ مال فے وہ ہوتا ہے جو آپ کو جنگ کے بغیر مل جائے. تو یہاں مال فدق کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو فتح خیبر کے بعد آقا علیہ السلام کو زمینیں دی تھی نا، فدق اس میں سے ہے. ٹھیک ہے. یہ جنگ کے بغیر حاصل ہوا ہے. ٹھیک ہے. مال غنیمت ہوتا ہے کافر کا چھوڑا ہوا مال یا فرار شدہ قوم کا چھوڑا ہوا مال. ٹھیک ہے. یہ وہ نہیں ہے. یہ تو یہودیوں نے آپ کو دیا کہ اب ہمیں جان کا تحفظ دیں. جان کا تحفظ. تو فدق اس میں سے آیا ہے. یہ مال فے ہے. مال فے ہے. اور صرف فدق نہیں ہے، صدقہ اور بھی بہت کچھ ہے بالکل صحیح، جو آقا علیہ السلام کو بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ تو بات یہاں تک ہو گئی. اب قرآن نے اس کے مصارف بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے. ان مصارف میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ اللہ کا ہے، ایک اس کے رسول کا ہے، ایک رسول کے ذوی القربہ کا ہے، یتامہ کا، مساکین کا، پھر بہت لمبی فہرست ہے، مسافروں کا ہے، تابعین تک بھی چلتا ہے، جو ان کے بعد بھی آئے، انصار و مہاجرین کا نام بھی آتا ہے، ان کا بھی چلتا ہے. اچھا، فقراء کا بھی ہے، کئی اس کی تفصیلات ہیں. یہاں تک بھی بات ہو گئی. مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے. اچھا، یہ روایت، یہ جو آپ قرآن کی آیت کوٹ کریں سورہ حشر کی آیت، آیت نمبر 6 یا 7 ہے، 6 سے 8-9 تک. 8-9 تک. اب وہاں پر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید کو براہ راست پڑھنے کا رواج نہیں ہے. ہم قرآن کو نیچے رکھتے ہیں، سنی سنائی روایات کو اوپر رکھتے ہیں. حالانکہ ترتیب کیا ہے؟ قرآن حکم ہے، قرآن قاضی ہے، قرآن فرقان ہے، حق و باطل کے مابین یہ فیصلہ کرنے والا ہے. سب قرآن کے نیچے ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا اس قرآن پر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی قرآن کے خلاف نہیں جائیں گے. آپ کوئی فتویٰ دیں گے، کوئی اجتہاد کریں گے، کچھ بھی کہیں گے، وہ قرآن کے فریم میں آئے گا تو حضور کا فرمان ہوگا. آقا علیہ السلام ہمارے سامنے ہیں، ہم کبھی قرآن پہ پیش نہیں کریں گے. تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ یہ بات چونکہ قرآن میں آ گئی. سنی شیعہ کا مسئلہ قرآن کی آیت نہیں ہے، وہ روایت ہے. بالکل صحیح. روایت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کو فدق ہدیہ کر دیا تھا، ہبہ میں دے دیا تھا. اچھا، روایت آ گئی. مسئلہ زیر بحث یہ آتا ہے کہ جو چیز ہبہ کر دی جائے وہ مرنے کے بعد میراث نہیں بنتی. اچھا، سیدہ اس کی وارث بن گئی. اچھا، یہ صحیح سند سے ثابت ہے؟ نہیں، یہ ہمارے یہاں ثابت نہیں ہے. اچھا، ہمارے یہاں یہ ثابت نہیں ہے. بات وہی آ گئی، میں نے کسی پروگرام میں آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ جس واقعہ پر سنی شیعہ کا اتفاق ہے وہ تاریخی حقائق میں سے ہے. بالکل. اس پر بھی اتفاق نہیں ہے. بعض مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، چونکہ اس میں مزید کمزوریاں ہیں. میں نے اپنی کتاب میں وہ روایت ڈالی، آپ دیکھ لیں. سیدنا ابو بکر کے سامنے حضرت فاطمہ یہ جملہ بولتی ہیں. اچھا، کہ مجھے تو میرے بابا دے کر گئے ہیں. جی. اچھا، حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں آپ نے اپنے بابا سے خود سنا تھا کہ یہ فدق آپ کا ہے؟ اماں فاطمہ کا جواب سنیں. اماں فاطمہ فرماتی ہیں میں نے خود نہیں سنا، مجھے تو ام ایمن نے بتایا. اچھا، ہبہ کی روایت دیکھیں کہ آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کو فدق دینا چاہتے ہیں تو بات کون بتا رہا ہے؟ ام ایمن. جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا نا. بالکل. کہ ام ایمن نے بتایا کہ سیدہ یہ فدق تو آپ کو دیا گیا ہے، اور سیدہ ام ایمن کے کہنے پر ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں جا کے دعویٰ دائر کر رہی ہیں. تو یہاں سے یہ اختلاف شروع ہوتا ہے کہ سیدہ کو آقا علیہ السلام نے ہبہ کر دیا تھا، شیخین نے قبضے میں لے لیا. تو سیدہ اب وہ قبضہ چھڑانے جا رہی ہیں. بالکل. پہلے ہبے کا مطالبہ کیا، ہبہ نہیں ملا تو اب سیدہ نے میراث کا مطالبہ کیا کہ ہے میرا ہی، میرے بابا نے دے دیا تھا، آپ کے پاس کیا کر رہا ہے. انہوں نے آگے سے کچھ باتیں کی. اب سیدہ میراث کا مطالبہ کر رہی ہیں. تو میراث کا مطالبہ بالکل ٹھیک ہے، اب اس پہ مزید پوچھیں گے. ہبہ کی بات کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے.
تو اہل سنت کیا جو ہبہ کی روایات ہیں وہ ثابت نہیں ہیں؟ بالکل ثابت نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں مسئلہ یہ آتا ہے جو بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے اور اس کے مرکزی راوی ہیں امام زہری، جی یہ روایات جو ہیں اس سے اہل تشیع اس بات پر سمجھ لیں مطلب استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کے امام زہری نے یہ طویل روایت کی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میراث کھائی ہے کیونکہ وہ میراث کا مطالبہ کری تھی اور زہری ان کے یہاں ثقہ راوی ہے. جی جی. تو یہ ماننا پڑے گا کہ ابو بکر صدیق یہاں پر غلطی پہ تھے، خطا پہ تھے، ان پر غصب کا الفاظ ہے. کیونکہ خلافت کے مسئلے پر بھی جو بخاری و مسلم میں روایت ہے جس میں مفتی فضل امدر صاحب بھی زور دے دیتے ہیں اور دیگر اہل تشیع علماء بھی زور دیتے ہیں کہ جناب خلافت کے مسئلے پر ابو بکر نے علی کے ساتھ استنباط کیا ہے، استنباط کیا یعنی زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے. تو یہاں میراث کے مسئلے پر بھی ظلم کیا ہے. اس روایت پر آپ کس طرح کلام کریں گے؟ اس پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں جہاں تک صحیحین کی روایت ہے، میں نے اپنی شہادت فاطمہ نامی کتاب کا جو آخری باب ہے کتاب نمبر 40 وہ سب اسی روایت پر ہے. 66 طرق میں نے اس کے جمع کیے ہیں اور عربی متن مع اردو ترجمہ ہر روایت میں نے صفحہ صفحہ پہ دکھائی ہے، صرف حوالہ نہیں دیا. اور آپ نے بتا دیا کہ امام زہری اس کے مرکزی راوی ہیں. امام زہری کے بنیادی 4 شاگرد ہیں، 2-3 اور بھی ہیں لیکن ان سے تعداد میں روایات زیادہ نہیں ہیں. شعیب بن ابی حمزہ ہیں، صالح بن کیسان ہیں، عقیل بن خالد ہیں اور معمر بن راشد ہیں. یہ 4 شاگرد امام زہری کے مرکزی ہیں اس واقعے کو نقل کرنے. چاروں کے چاروں اٹھا لیں، چاروں کہہ رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ جب آئی ہیں حضرت ابوبکر سے میراث کا مطالبہ کیا ہے. بعض روایات میں حضرت عباس کا بھی ذکر ہے، وہ کوئی اختلافی چیز نہیں ہے، دونوں کا ہی ہے. بعض روایات میں ہے کہ ارسال ہے کہ سیدہ نے کسی کو بھیجا، تو یہ کوئی اختلافی چیز نہیں ہے. پیغام بھجوایا، خود چلی گئی. مقصد کیا ہے؟ میراث کا مطالبہ ہوا ہے، یہ اسٹیبلش بات ہے. روایت کیا ہے کہ سیدہ نے مطالبہ کیا، حضرت ابوبکر نے جواب میں حدیث سنائی، لا نور سما ترکنا فہو صدقۃ، مگر آل محمد اسی مال میں سے کھاتے رہیں گے جو ان کا ہے. آقا علیہ السلام جیسا کرتے تھے میں بھی ویسا ہی کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ. روایت ختم ہو گئی ہے. اب آگے الفاظ فغضبت فاطمہ، پس فاطمہ غضبناک ہوئی، ناراض ہو گئی اور تادم وصال، ترک تعلق کر لیا. بالکل. یہاں سے اب اگلا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. میں نے امام زہری کے 4 شاگردوں کا نام لیا، چاروں شاگردوں کو آپ نکال لیں، سب کہتے ہیں کہ یہ زہری کے الفاظ ہیں. سب کہتے ہیں یہ اندراج زہری ہے، یہ ادراج زہری یا امام زہری کی ایڈیشن ہے، آمیزش ہے. اور یہاں پر بعض اہل علم یہ سوال اٹھاتے ہیں، غالباً خلیل احمد سہارنپوری، ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ زہری کا یہ ادراج کس نے بیان کیا ہے؟ پرانوں نے نہیں کیا تو نیوں نے کر دیا. کیا تو ہے نا، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں ڈالا، میں نے موجودہ محدثین کے اقوال بھی اس میں نقل کیا ہے. امام حمیدی صحیحین کو انہوں نے جمع کیا ہے، الجمع بین صحیحین کے نام سے ان کی کتاب ہے، وہ تبصرہ کر رہے ہیں. اور یہ بہت پرانے محدث ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو الفاظ ہے نا سیدہ کی ناراضگی کے حوالے سے، یہ 6 ماہ بعد بیعت والی، یہ راوی کا اضافہ ہے. اچھا، وہ خود کہہ رہے ہیں. اب تو یہ کیا جھوٹ کے زمرے میں آئے گا؟ نہیں، جھوٹ نہیں آئے گا. اچھا، اس کو آپ کس طرح تجزیہ کریں گے؟ اس لیے کریں گے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں اور آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر بات چیت ہو رہی ہے، تو وہاں پر اگر تقی عثمانی صاحب کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو ہم بات سن کے آ جاتے ہیں. اب میں یہ واقعہ کسی دوست کو سنا رہا ہوں، تقی صاحب کے بارے میں بہت سی باتیں مجھے اور بھی پتہ ہیں، تو تقی صاحب کے بارے میں میری آپ کی گفتگو فلاں چوک میں ہوئی تھی، میں وہ روداد سنا رہا ہوں. اس روداد کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو تقی صاحب سے جڑی ہیں، میرے حافظے میں بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب میں ان باتوں کو مکس کر رہا ہوں. یہ جنید صاحب کے ساتھ بات نہیں ہوئی میری، میں جنید صاحب کے ساتھ ہونے والی بات کو کسی تیسرے بھائی کو بتا رہا ہوں، لیکن تقی صاحب کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی میرے ساتھ جڑی ہیں، میرے حافظے میں ہیں. تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ ریزیمبلنس ہے. تقی صاحب کے بارے میں یہ ریزیمبلنس ہے، جنید بھائی کی مجلس میں نہیں ہوئی لیکن ریزیمبلنس ہے، مماثلت ہے، یہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں. اب وہ ایڈ ہو گئی، بات سامنے آ گئی، یہ بھی جائز ہے. تو یہ روایت تو مسترب المتن میں آتی ہے، اس طرح بھی ہے. اب وہ کیوں آتی ہے؟ میں نے جو واقعہ سنایا وہ اس لیے خراب نہیں کیونکہ میں نے تقی صاحب سے وہ باتیں خود بھی سنی ہیں، تو یہ آمیزش خراب نہیں ہے. یہ ادراج یعنی راوی 2 واقعات کو جوڑ رہا ہے. ہاں، یہ مسئلہ، یہ ادراج ناجائز نہیں ہے.
ایسا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بعض کا ادراج ہوتا ہے مشکل الفاظ کی تشریح کرنا. جیسے ہم حدیث پڑھاتے ہیں نا یا پڑھتے ہیں تو استاد حدیث پڑھانے کے بعد اس کی شرح کرتے کرتے گھنٹوں لگاتا ہے. وہ شرح استاذ کی رائے ہے, لکھنے والا حدیث کے ساتھ وہ بھی لکھ لیتا ہے, تو یہ جائز ہوتا ہے. امام زہری نے یہ کام کیا. وہ سیدہ کے حوالے سے وہ بات نقل کر رہے تھے, انہوں نے کہیں سے سنا ہوگا کہ فاطمہ تو زارا ناراض ہو گئی, کلام نہیں کیا, جنازے میں نہیں بلایا, مولا علی نے 6 ماہ بعد بیعت نہیں کی, پھر یہ پھر وہ. اب یہ کہیں سے سنا ہوگا, تو اس روایت کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ وہ کس سے سنا. تو میں نے یہ واضح کیا نا کہ چاروں شاگرد کہہ رہے ہیں کہ یہ زہری کے الفاظ ہیں. تو کیا اس روایت کو قبول کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. نہیں کیا وہ جائے اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ امام لیکن زہری, امام بخاری مسلم تو صحیح کا حکم لگا رہے ہیں. نہیں, امام زہری انہوں نے حدیث پہ حکم لگایا صحیح کا, زہری کے ادراج پہ نہیں لگایا. اچھا, یہ تو علم حدیث کا بڑا یعنی technical سند پر مسئلہ- لگایا ہے. سند پر لگایا ہے. اور سند کے اندر جو دیکھیں محدثین کو اس مسئلے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ ناراض ہیں یا حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا. محدثین کا کام ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم و عمل کے تاریخی ریکارڈ کو محفوظ کرنا. ٹھیک ہے, ان کا یہ کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ حضور کی نسبت سے کوئی روایت کسی موقع پہ سامنے آئے گی نا, تو ٹھیک ہے. لا نورس ما ترکنا پہلی مرتبہ سامنے آئی جب حضرت فاطمہ نے یہ سوال کیا. ٹھیک اس سے ہے. پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے. حضور نے کیا یہ بڑا فرمایا. اہم پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, پہلی مرتبہ یہ تب بات سامنے حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے. اب محدثین یہ بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا تھا. اب چونکہ یہ حدیث سیدہ کے مطالبہ فدق کے جواب میں سامنے آئی ہے, اس لیے وہ پورا واقعہ نقل کر رہے ہیں. اس کا محدثین کی صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ محدثین پورے واقعے کو ہی صحیح مانتے ہیں. صراحت کہیں نہیں ہے, چونکہ وہاں پر موجود ہے. اور بخاری ہو مسلم ہو جہاں بھی ہو, محدثین جب بھی کسی روایت پر بحث کرتے ہیں تو وہ سندن بحث کرتے ہیں. ٹھیک ہے. متنن الگ کتابیں ہیں علل کی. امام دارقطنی کو اٹھا لیں, امام ترمذی کی علل اٹھا لیں, امام احمد ابن حنبل کی اٹھا لیں, اس پر الگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ میراث کا مطالبہ ثابت ہے اہل سنت کیا؟ ثابت ہے. ثابت ہے. تو اب جب میراث کا مطالبہ کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں دیا تو دلیل دی تھی. تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بھی تو کوئی دلیل دی ہوگی نا. وہاں وہ دلیل مینشن نہیں ہے, جو کہ شیعہ کتب رجال میں تو موجود ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیت کا سہارا لیا کہ جس طرح زکریا علیہ السلام کا جو معاملہ تھا, جو ان کے بیٹے کو انہوں نے مانگا تھا کہ مجھے ایک اولاد پیدا کر جس کو میں اپنی میراث دے سکوں, تو وہ اہل سنت کہتے ہیں وہ علمی میراث کی بات ہے, جبکہ اہل تشیع کہتے ہیں میراث میں سب کچھ آتا ہے کہ اگر کوئی نبی اپنی اولاد کو مانگے اور اللہ اسے عطا کر دے تو وہ تمام کی تمام جو میراث ہے وہ چلی جاتی, جیسے یحییٰ کے ذریعے زکریا کو ملی. تو اسی طرح فاطمۃ الزہرا کو بھی میراث ملی ہے, اور اہل سنت کہ یہاں بھی یہ روایت قابل قبول ہے. تو پھر ابو بکر نے میراث کیوں نہیں دی؟ یہ تو قرآن کے خلاف چلے گئے وہ. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی وہی اصول ہے. روایات ہماری کتابوں میں بھی ہیں, میں نے اپنی کتاب میں شامل کی ہیں. سیدہ کی طرف سے جو جواب آیا ثابت ہی نہیں ہے. کون سا جواب؟ کہ جو آیات پڑھ رہی ہیں, ہاں. یوصیکم اللہ فی اولادکم, یہ آیت بھی سیدہ کی نسبت سے پیش اہل تشیعوں کیا تو ہے وہ اختلاف ہو گیا نا. اچھا. اور اختلاف تاریخی ایویڈنس بنتا ہی. اہل سنت کیا سیدہ کائنات کا جو جواب ہے, قرآنی جواب ہے, وہ ثابت نہیں ہے. ایک بھی روایت ثابت نہیں. اچھا. سیدہ ام ہانی, اچھا جواب ہے, روایات موجود ہیں. اچھا روایات موجود ہیں. حضرت علی نے بھی استدلال کیا ہے, جو یہ آیت ہے نا کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا, حضرت علی نے یہ آیت پڑھی تھی, یہ بھی ثابت نہیں ہے. اچھا. اس کے بعد حضرت فاطمہ نے غالباً یوصیکم اللہ فی اولادکم, اور حضرت ام ایمن کا وہ ہبہ والا واقعہ نقل کیا تھا کہ انہوں نے مجھے بتایا. اس میں سے کوئی بات بھی اہل بیت سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. شیعہ مصادر کا مجھے علم نہیں, لیکن بات وہی تاریخی طور پر ہے کہ شیعہ مانتے ہیں, سنی نہیں مانتے, اور مصادر کے اندر اختلاف موجود ہے. تو یہ بات زن کی قبیل سے ہو جائے گی, قطعی حجت نہیں بن سکتی. تو سیدہ کا جواب کسی صورت ثابت نہیں ہے. البتہ اہل بیت اطہار کا شیخین کے فیصلے پر مطمئن ہو جانا ثابت ہے. اچھا. وہ روایت پیش کریں. وہ روایت میں پیش یہ کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں, جو خاموشی ہوتی ہے وہ آدھا جواب ہوتا ہے. اچھا. اور آدھی ہاں ہوتی ہے. آپ اردو زبان میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب
بفرض محال آپ کا کسی بات کو ماننے کو دل نہیں کر رہا، آپ منہ پھلائیں گے، کچھ نہ کچھ آپ باڈی لینگویج ہے کہ آپ اظہار کریں گے میں یہ بات نہیں ماننا چاہتا. لیکن بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو وقتی طور پر وہ بات ناپسند ہے، جیسے تیسے بھی ہے، لیکن آخر کار آپ قبول کر لیتے ہیں، زبان سے اظہار نہیں کرتے. تو سکوت کو، اس کو الٹا کر لیں. آقا علیہ السلام کی نسبت سے سنی شیخ بات مانتے ہیں، حدیث تقریری، اچھا، کہ حضور کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور حضور نے خاموشی اختیار کی تو وہ عمل بھی ثابت ہے. عمل بھی ثابت. تو سکوت ہاں ہوتی ہے. اہل بیت اطہار سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے خلاف ایک جملہ بھی ثابت نہیں ہے تاریخی طور پر. میں سنی شیعہ مصادر کی ذمہ داری پہ بات کر رہا ہوں، اور جب میں یہ جملہ بولوں نا میرے منہج کے مطابق، ہم ایک اور پروگرام اجازت ہوگی تو کریں گے اصول تاریخ پر، اس پر مزید اہل علم کو آپ بلائیں کہ تاریخ ہوتی کیا ہے، تاریخی ایویڈنس کیا ہوتا ہے. شیعہ سنی مصادر میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی نسبت سے ایک جملہ بھی ثابت نہیں ہے ائمہ اہل بیت سے اور مولا کائنات سے، سیدہ کائنات سے، کہ فدق کے معاملے میں انہوں نے زیادتی کی ہے. میں خبر روایت کی بات نہیں کر رہا، سنی سنائی روایتیں ہمارے پاس بھی ہیں. معاذ اللہ وہ روایات ہی تو ہے، جلالی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ معاذ اللہ سیدہ خطا پر ہیں، روایتی ہے. لا حول لا حول ولا قوت الا باللہ. وہاں پر یہ سنی منہج کو اڑا دیتے ہیں. تو روایات آپ کے ہاں بھی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں، لیکن ایک بھی روایت اہل بیت سے ثابت نہیں ہے. ثابت نہ ہونا بتا رہا ہے کہ انہوں نے فیصلے کو مانا ہے. چلے میں آپ سے ایک بڑا اہم سوال کرتا ہوں. اہل سنت کیا، فرض کر لیں اہل سنت کیا، فرض کر لیں اگر یہ ثابت ہوتا کہ سیدہ کائنات نے قرآن کی آیت پڑھی، ٹھیک ہے، اور وہی آیت پڑھی جو نظریہ یہ تھا کہ زکریا علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ سے دعا کی، ان کو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیا بیٹے کی صورت میں، اور وراثت تقسیم ہوئی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ سلیمان کو داؤد کے ذریعے وراثت تقسیم ہوئی. اگر یہ بات ثابت کر اہل سنت میں ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ جاگیر فدق کے معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہوتے یا سیدہ کائنات کے ساتھ؟ ہم سیدہ کے ساتھ. اچھا، چونکہ دیکھیں نا، میں یہاں پر شیعہ علماء کی خدمت میں، نوجوانوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ نیت کے محرکات طے نہ کریں، اہل بیت کی محبت کے ٹھیکے دار نہ بنے. اللہ تعالیٰ جس کو بھی محبت اہل بیت کی چاشنی دے، اللہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. فرعون کی گود میں موسیٰ پلا، واضح مثال ہے. ہم شیخین کی محبت میں اس طرح گرفتار نہیں ہے جس طرح رسول اللہ کی اولاد اور آپ کی بیٹی کی محبت میں گرفتار سبحان ہے. اللہ. اہل بیت کا پلڑا بھاری ہے. میں یہ روایت کیوں نہیں مان رہا؟ چونکہ مجھے بھی پتا ہے کہ سیدہ کا پلڑا بھاری ہے. سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چونکہ سیدہ کا پلڑا بھاری ہے تو روایت اڑاؤ. بھائی میں نے دلیل سے اڑائی ہے، میں نے عقیدت میں آ کر نہیں اڑائی. بھائی حضرت عمر کی وہ غلطی تو ہم مانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے اصلاح فرمائی تھی کہ عمر حضرت آقا علیہ السلام سے مردوں والی حدیث سننے میں غلطی کھا گئے ہیں. اما عائشہ نے اصلاح کی ہے. ہم وہ غلطی بھی مانتے ہیں کہ بھرے دربار میں عورت کہہ رہی ہے کہ اے عمر، حق مہر کی رقم متعین کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے تو عورتوں کو حق دیا ہے. سیدنا فاروق اعظم کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں. صحابہ کرام کی اجتہادی غلطیاں ہم بیان کرتے ہیں. فقہی آراء میں محدثین کے مابین، فقہا کے مابین اختلاف ہوتا ہے. عبداللہ ابن عباس کی بہت سی فقہی آراء کو بہت سے فقہا نہیں مانتے. تو یہ تو چلتا ہے. بھائی ایک الزام ہے، اس سے کفر اسلام کا مسئلہ ہے، نفاق کا مسئلہ ہے، اور بھی بہت سے معاملات ہیں. اگر سیدہ کی نسبت سے یہ ثابت ہے تو میں اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہی دے رہا ہوں، ہم سیدہ کائنات کے ساتھ ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی بیٹی کے ساتھ ہیں، صدیقۃ الکبریٰ کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے سمت مخالف کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کر دی ہے. بالکل صحیح. اختلاف رائے سب سے ہو سکتا ہے، لیکن صحیح. ہم رسول کی بیٹی کا در نہیں چھوڑ سکتے اگر دلائل کی دنیا میں یہ بات ثابت ہو جائے. بالکل صحیح. آخری بات میں آخری سوال آپ سے کروں گا اس پوڈ کاسٹ کا، وہ یہ بتائیے کہ آپ نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اہل سنت ورژن کے مطابق میراث نہیں دی تھی، ان کے نام پر وراثت ٹرانسفر نہیں ہوئی، ہبہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جاگیر فدق کی
کوئی دلیل نہیں رکھی تھی. انہوں نے حدیث سنا تھا اور سکوت اختیار کیا تھا, خاموشی اختیار کی تھی, اور خاموشی ہاں ہے. تو یہ آپ نے دو باتیں کنکلوڈ کی ہیں. اب میں یہاں پہ آپ سے ایک چیز کہتا ہوں کہ زہری کے علاوہ دیگر اور کئی روایات ہیں جس میں جاگیر فدق کا مطالبہ کیا ہے. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے, میں ایک سوال کرتا ہوں, آپ یہ نہیں کیوں نہیں سوچتے کہ صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے؟ اگر فدق کا مطالبہ فاطمۃ الزہرا نے کیا تھا, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس روایت میں موجود نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی قرآن کی دلیل دی, تو کم از کم حسن ظن کے رکھتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جاگیر فدق دے دینا چاہیے تھا, تاکہ حضرت فاطمۃ الزہرا ناراض نہیں ہوتی اور وہ اسی طرح معاملات کرتی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دے دیتے, کیونکہ اہل تشیع تو بہت سخت ناراض ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ وہ ناراض ہیں نہیں. اچھا, ہم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ سیدنا ابو بکر نے جب سیدہ کو جواب دیا, روایت ختم ہو گئی ہے. آگے سیدہ کی ناراضگی سے لے کر مولا علی کا 6 ماہ بعد صلح کرنے تک, یہ سارے الفاظ امام زہری کے ہیں. آپ میری کتاب میں ان کے زہری تو ثقہ راوی ہے, ثقہ ہے, اس کی ذاتی باتیں نہیں ماننے نا. اچھا, امام یہ مرسل ہے, سب مرسل اس کا اپنا ذاتی بیان ہے, اس کا اپنا ذاتی بیان ہے. اس پہ محدثین یہ کہتے ہیں موجودہ کہ اگر تو یہ زہری نے کسی سے سنا ہے تو پھر ارسال کر رہا ہے, ہاں, بتا نہیں رہا. نہیں اگر زہری کے ذاتی الفاظ ہیں تو ہم کیوں مانیں؟ ٹھیک ہے, امام زہری بات وہ نقل کر رہے ہیں جو ان کے دور کی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو کس سے سنا؟ یہ ناراضگی والی بات تو ثابت ہی نہیں ہے. اور اگر یہ ناراضگی والی بات پر اتنے ہی بضد ہیں تو سنن الکبریٰ للبیہقی میں امام شعبی کی روایت ہے, جو کہ ہے تو مرسل, ٹھیک ہے, لیکن روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر سیدہ کے گھر جاتے ہیں, سیدہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کس بات پہ راضی کرنے کی کوشش آپ کرتے میرے گھر نہیں آ رہی, میں نے آپ کو جواب دیا ہے, مجھے لگا آپ ناراض ہو گئی ہیں, یا سیدہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف فرما دیں. وہ پوری روایت تفصیل کے ساتھ ہے, میں نے کتاب میں نقل کی ہے. اس میں سیدہ راضی ہو گئی تھی. سیدہ کے الفاظ ہیں, اے علی گواہ ہو جاؤ میں ابو بکر سے راضی ہوں. اللہ. اچھا, اب یہ امام شعبی کی مرسل روایت ہے, وہ ارسال کر رہے ہیں. اگر سنی منہج کے مطابق یہ ہمیں وہ دھمکی والی روایت کو میں اشارہ کر رہا ہوں, وہ کبھی یاد دلائیں جی آپ کے منہج میں یہ روایت ٹھیک ہے. ارے بھائی, امام شعبی کی مراسیل حجت ہے سنی محدثین کے ہاں. اتنا بڑا مقام ہے, اتنا بڑا مقام ہے شعبی کا کہ شعبی ثقہ کے علاوہ کسی سے روایت نہیں لیتے. تو قبول جیسے کر لیں, ابن سیرین کرتے ہیں. جی قبول کر لیں, میں نہیں کرتا چونکہ مرسل روایت حجت نہیں ہے, امام شافعی کا فیصلہ ہے. ارسال آگے ہم نہیں مانتے. تو اول تو ناراضگی ثابت ہی نہیں ہے. آپ نے بات کی حسن ظن کی, ایک حسن ظن میں رکھ لیتا ہوں, ایک حسن ظن شیعہ رکھ لیں کہ حضرت ابو بکر سے اجتہاداً غلطی ہوئی, ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ان کو معجور فرمائے گا. اور یہ غلطیاں فروعی معاملات ہیں. ابو حنیفہ کا شافعی سے اختلاف ہے, شافعی کا مالک سے اختلاف ہے, سبحان اللہ, امام ابن حزم کا اختلاف ہے, موسیٰ کا ہارون سے اختلاف ہوا, حضرت علی کا عباس سے اختلاف ہوا. ان مسائل میں حق و باطل کے فیصلے نہیں ہوتے, نیت کے محرکات طے نہیں کیے جاتے. ہم سیدہ کائنات کے ساتھ ہیں, ان کی رائے کو درست سمجھتے ہیں. آپ حضرت ابوبکر کی طرف اگر نسبت کرتے بھی ہیں غلطی کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ وحی کے بند ہو جانے کے بعد جو کرتا ہے وہ مرزا قادیانی کا پیروکار, جو رسول اللہ کے ختم نبوت کے بعد آسمان سے رابطہ منقطع ہو جانے کے بعد نیت کے محرکات طے کرے. یہ ظاہر پہ فتویٰ لگتا ہے. بھائی ظاہر پہ فتویٰ آپ ظاہر پہ لگائیں نا. میں نے زبان سے ایک جملہ بولا ہے تو میری زبان سے نکلے ہوئے جملے پہ حکم لگائیں. آپ نے تو میری شخصیت کو ہی داغدار کر دیا. یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے, یہ یوں ہے, یہ وہ ہے. جس کے کردار پر قرآن گواہ ہے, السابقون الاولون, جس کی اصحاب شجرہ والی بیعت میں آپ دیکھ لیں, سبحان اللہ, کئی آیات ہیں. تو قرآن مجید تو واضح ہے. اور یہاں پر میں اشارہ کر دوں کہ شیخین کے بارے میں جو تشیع کا نقطہ نظر ہے وہ حضور کے وصال کے بعد ہے نا. تاریخی روایات ہیں, بالکل صحیح. انہوں نے رنگ دکھانے شروع کر دیے. تو ایک ہے قرآن کی آیت, اس کو آپ یوں سمجھیں, آیت تطہیر کو بنیاد بنایا جاتا ہے عصمت اہل بیت پر. بالکل, قرآن کی آیت زیر بحث ہے نا. اب کسی شیعہ سے مجھے لکھوا کر دیں کہ کوئی روایت اہل بیت کی عصمت کو خطرے میں ڈال دے, قبول کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے, کیونکہ آیت کہہ رہی ہے معصوم ہے. معصوم ہے. تو ہم کہہ رہے, آیت کہہ رہی ہے کہ اے ابو بکر اللہ تم سے راضی ہے. اللہ راضی ہے ان لوگوں سے جو مہاجرین میں سے ہیں, انصار میں سے ہیں اور ایمان میں سبقت لے گئے. اب روایات اگر آتی ہیں اور چاہے غلطیاں بھی بیان ہوئی ہیں, بڑے سے بڑے بلنڈر بھی ہوئے ہیں, لیکن اس آیت کے فہم میں مسئلہ نہیں آ رہا.
ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو ہم قبول کر لیں گے. بالکل لیکن یہ جو نتیجہ نکالتے ہیں سیدہ کے اس اختلاف پر، یہ معاذ اللہ غاصب مانتے ہیں، معاذ اللہ خطرناک باتیں کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، جہنم کے دروازے تک پہنچا کر آتے ہیں. یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے کہ اب نیت کے محرکات طے کریں؟ ہم سیدہ کے بارے میں حسن ظن کے ہم یقین سے کہنے کو تیار ہیں. سیدہ کائنات صدیقہ کائنات ہیں، سبحان اللہ. مخدومہ دارین ہیں، ہماری نسل قربان سیدہ کائنات پر، ان کی چادر پر. ہم حضرت ابوبکر اور سیدہ فاطمہ میں مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. وہ نبی کی لخت جگر ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ کے دوست ہیں. خود حضرت ابوبکر کو دیکھ لیں کہ رسول اللہ کی رضا تلاش کرو، آپ کی اہل بیت میں. ہاں، یہ ان کا قول ہے، بخاری میں ہے. تو خلاصہ کلام حسن ظن کہ ہم یقین سے کہیں گے سیدہ کا جانا، بے شک لوگ کہیں کہ میں عقیدت میں ہوں، فرط جذبات میں ہوں، سیدہ کا جانا ہی کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں کہنا. لیکن جو باتیں مشہور کی جا رہی ہیں کہ مولا علی پر الزام لگے تو آپ سند کی تحقیق میں چلے جاتے ہیں، مولا علی کے جو جانثار ساتھی ہیں ان پر الزام لگے آپ سند کی تحقیق میں. محمد ابن ابی بکر بیٹا کس کا ہے؟ ابو بکر کا. چونکہ علی نے پالا ہے اور اس پر عثمان کے قتل کا الزام لگ گیا تو شیعہ اس کے ابو بکر کے بیٹے کا دفاع کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ الزام علی پہ لوٹنا ہے. بالکل. تحقیق دیکھیں. اور حضرت ابو بکر پر کیوں نہیں کر رہے؟ تو بھائی تحقیق آپ ایک رکھیں، ہم سیدہ کائنات پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہیں. جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے ہماری تحقیق کے مطابق ثابت نہیں ہے. آپ نہ ہمارے اندر یہ بات کرے کہ ہم ناسبی ہو گئے ہیں، ہمیں اہل بیت سے محبت نہیں ہے. ہم بھی آپ کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ آپ بغض صحابہ کے حاملین ہیں، ہم نہیں کہتے. آپ بھی دیانتداری کے ساتھ تحقیق کر رہے ہیں، لیکن جو اصول ہیں تحقیق کے وہ فالو کریں. ہم سیدہ کے بارے میں حسن ظن رکھ لیتے ہیں، آپ شیخین کے بارے میں حسن ظن رکھ لیں کہ انسان تھے، بات بیان کرنے میں غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں ان کی نیتوں کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، تو ہو سکتا ہے جھگڑا ہی ختم ہو جائے. لیکن آپ صرف مجھے نہ کہیں، انہیں بھی کہیں کہ حسن ظن رکھیں. بالکل صحیح بات. وہ دیکھیں بہت سے لوگوں نے سیدہ کے بارے میں جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ شیخین پر تبرے سن کر غصے میں کیے ہیں. ایکشن کا ری ایکشن ہے نا، ایکشن کا ری ایکشن. تو دونوں فریق اگر فریقین مل کر بات کریں کہ بھائی ہم امام خمینی کیا فرماتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت عائشہ کا نام لے کر تبرہ کرنا حرام ہے. حرام ہے، بالکل. انہوں نے فتویٰ دیا، ایران میں قانون موجود ہے، اشاروں میں آپ اعلان برات کر رہے ہیں، اختلاف رائے کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بدتمیزی کی اجازت نہیں دی جائے گی، تکفیر کی اجازت، تکفیر کی، تفسیق کی بھی، تذلیل کی بھی، تنقیص کی بھی بالکل نہیں دی جائے گی. آپ سیاسی اختلاف کریں، علمی اختلاف کریں. تو آپ کی بات کو مزید میں مختصر کر دوں، ہم سیدہ کے بارے میں بالکل شور ہیں، یہ صدیقہ کائنات ہیں، یہ مخدومہ دارین ہے، رسول کی سچی بیٹی ہے. لیکن جو کچھ منسوب ہے سیدہ کی طرف، بھئی میں نہیں مان رہا، دلیل سے بات کرو، علم سے قائل کرو. علم کی دنیا میں جذبات نہیں چلتے، دلائل چلتے ہیں. حضرت ابو بکر ہوں، سیدہ کائنات ہوں، میں یہ نہیں کہتا وہ حق پر ہیں، وہ حق پر نہیں ہیں. میں نے کہا نا کہ فیصلے کو مان لیا گیا. تو آپ نے اشارہ کر دیا، مجھے مزید 2 منٹ دیں. حضرت عباس اور حضرت علی کا جو آپسی اختلاف ہے، آپ نے کہا نا مسلم میں روایت پیش کرے کہ حضرت عباس نے حضرت علی کو کہا کہ اس خائن، اس غادر، اس غاصب سے میری جان چھڑوائیں، عمر کی عدالت میں آئے. مختصر عرض کر دوں، میری اس پر پورا تحقیقی مقالہ ہے، شاید میں اپلوڈ بھی کروں. امام زہری کو نکال دیں اس واقعے سے، اور زہری کے علاوہ اس واقعے کو جس نے بھی نقل کیا ہے وہ الفاظ ہی نہیں ہیں. اللہ، اور وہ زہری کے ہم اثر محدثین ہیں. مختصر آپ کو بتا دیا نا. مجھے ایک دوست نے بڑی پیاری بات کی تھی، امام زہری ثقہ راوی ہے، میں ان کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ان کی جو آمیزش آرائی ہے اور ان کی اس قسم کی باتیں ہیں نا، اس سے بڑے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے. تشیع میں بھی ایسے راوی ہیں، زرارہ، اس کے بارے میں توثیق بھی ہے اور تضعیف بھی ہے. امام جعفر اس پر ایک جگہ لعنت بھی بھیج رہے ہیں اور ایک جگہ تعریف بھی کر رہے ہیں. اس پر پھر ہمارے شیعہ بھائی یہ کہتے ہیں جی لعنت والی روایتیں ثابت نہیں ہیں، توثیق والی ثابت ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں صحابہ و اہل بیت کے مابین جو کچھ بھی ہوا، امام زہری کی روایات کو آپ سائڈ پہ کر دیں، سنی شیعہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ جائیں. بالکل صحیح بات ہے. ان کو سائڈ، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زہری کی روایتوں کو سائڈ پہ کریں تو واقعہ نہیں، وہی واقعہ اور بھی محدثین سنا رہے ہیں. ہاں، دیگر طریق ہیں اس کے، اور وہ اور طریقے سے سنا رہے ہیں. تو آپ نے کہا نا مطمئن ہونے کی بات. عباس اور علی کا جھگڑا ہوا تھا ان صدقات مدینہ پر اور باقی معاملات پر، اور ظاہر سی بات ہے وہ کسٹڈی اور نگرانی کا معاملہ تھا. حضرت عمر نے وہاں پر کیا کہا
کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی. تو میں اس کو اپنے انداز میں یوں بیان کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے حضور نے فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے تم دونوں کو وہ زمینیں دی کہ ٹھیک ہے سنبھال لو. بالکل حضرت عمر نے واپس کی. ٹھیک دی ہیں، انہوں نے کہا ہاں، سنبھال لیں. سنبھال لیں. اب وہ جھگڑا ہو گیا تو حضرت عمر بات بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی باغ دوڑ حکومت ہی سنبھالے، آپ سے نہیں سنبھالی جائے گی گھر والوں سے. بہت خوبصورت بات تو کی. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ وہ بعد میں مطمئن ہو گئے تھے اس فیصلے پر. بالکل کہ صحیح. گھر والوں انہوں نے خدا کی قسم کھائی تھی. بالکل. حضرت عمر نے قسم کھلوائی تھی. بالکل. اور اطمینان کا انہوں نے اظہار کیا تھا. اور یہ روایت بتا رہی ہے کہ انہوں نے مان لیا تھا، اس جیسے بھی مانا، بالکل نیت تو اللہ جانتا ہے، جیسے بھی مانا مان لیا تھا بالکل. کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. گھر میں یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ وہ نااہل تھے. جی جی. سینیریو جو بن رہا ہے، جیسا بھی جی بن جی. رہا ہے، انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ اس کو حکومت کے ہی کسٹڈی میں دے دیا جائے. جزاک اللہ. تو میں اس پروگرام کا اینڈ کرتا ہوں. بڑی خوبصورت آج گفتگو ہوئی باغ فتح کے حوالے سے، جاگیر فتح کے حوالے سے، اور بڑے مفصل انداز میں بات کی. اور مولانا طلحہ الوی صاحب نے کہا کہ ہم ہر معاملے میں اہل بیت کے ساتھ ہیں. بات ختم ہو گئی بات، اور سارے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے. انشاءاللہ تعالی اس طرح کی معلوماتی پوڈ کاسٹ ہم آپ کے آگے رکھتے رہیں گے. میں اس دعا کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن، مہمان خصوصی جناب مولانا طلحہ الوی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.